بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب تحریم بیع الحاضر للبادی وتلقی الرکبان والبیع علی بیع اخیہ والخطبۃ علی خطبتہ الا ان یأذن او یرد۔ شہری کا دیہاتی کے لیے خریداری کرنا، تجارتی قافلوں کو آگے جا کر ملنا، اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرنا اور اس کی منگنی پر منگنی کرنا حرام ہے، مگر یہ کہ وہ اجازت دے دے یا رد کر دے۔ ان انس رضی اللہ عنہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر لباد وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے سودا کرے، اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس میں فرمایا کہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے سودا نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی سے کہتا ہے کہ تم اپنا غلہ وغیرہ میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں کچھ عرصے کے بعد جب یہ چیز شہر میں مہنگی ہو جائے گی تو میں بیچ دوں گا۔ یہ بھی احتکار کی ایک قسم ہے اور یہ ناجائز اس وقت ہے جب اس سے ضرر عامہ لازم آئے۔ مبالغتاً فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کام ناجائز ہے اگرچہ یہ کرنے والا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسلام میں ذخیرہ اندوزی جو ہے یہ سخت ناپسند ہے، تو یہ بھی اسی کی ایک صورت بن سکتی ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها الى الاسواق۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تجارتی قافلوں کے سامانوں کو آگے جا کر مت ملو یہاں تک کہ انہیں بازاروں میں اتار لیا جائے۔ تو فرمایا کہ تم سامان کو نہ ملو یہاں تک کہ انہیں بازاروں میں اتار لیا جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ بیپاریوں کی کوئی جماعت غلہ لے کر شہر آ رہی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ بیپاری شہر میں پہنچے اور شہر کا بھاؤ وغیرہ معلوم کریں تو شہر کے لوگ راستے میں ہی جا کر ان سے مال خرید لیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک میں منع فرمایا تو یہ ممانعت اس لیے ہے کہ اس میں بیپاریوں اور تاجروں کو دھوکہ دینے یا نقصان پہنچانے کا موقع ہے، بلکہ دوسری حدیث میں ہے کہ ان دیہات والوں کو اپنے سامان شہر میں لانے دو، جو ان کی قسمت میں ہوگا ان کو مل جائے گا۔ تو اس سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ خود بھاؤ تاؤ معلوم کریں، شہر میں آئیں تاکہ وہ دھوکہ بھی نہ کھائیں۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے علاوہ اس میں اور بھی حکمتیں ہوں گی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتلقوا الركبان ولا بيع حاضر لباد فقال له طاووس ما لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تجارتی قافلے کو آگے جا کر مت ملو اور کوئی شہری دیہاتی کے لیے سودا نہ کرے۔ حضرت طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا شہری دیہاتی کے لیے سودا نہ کرے، اس کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اس کا دلال نہ بنے۔ تو اس میں فرمایا جیسا کہ اس سے پہلے والی حدیث میں بھی ہے، یعنی دیہاتی لوگ جو مال لاتے ہیں ان کو شہر کا بھاؤ معلوم نہیں، تو کچھ لوگ جو شہر کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ ان دیہاتی قافلوں کو راستے میں ہی روک لیتے ہیں اور ان سے مال خرید لیتے ہیں۔
علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس میں مقصد صحیح اور نیک ہو تب یہ خریدنا جائز ہے، ورنہ یہ صحیح نہیں۔ تو حدیث میں منع فرمایا جا رہا ہے کہ شہری دیہاتی کے لیے سودا نہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہری دیہاتی کے لیے دلال نہ بنے، کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوگا کہ جب وہ خرید لے گا تو وہ اپنی منمانی قیمت سے فروخت کرے گا، تو اس طرح چیزیں سستی ہونے کی بجائے چیزیں مہنگی ہوں گی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يكتب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے خریدے اور دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے سامان کی قیمت نہ بڑھاؤ، اور آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی کا پیغام دے، اور عورت اپنی مسلمان بہن کی طلاق کا سوال نہ کرے تاکہ اس کا حصہ بھی اس کو مل جائے۔ وفی روایت قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التلقی وأن يبتاع المهاجر للأعراب وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستعمل الرجل على صوم أخيه ونهى عن النجش والتسریہ۔ متفق علیہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلوں کو ملنے سے منع فرمایا، اور اس سے بھی کہ شہری دیہاتی کے لیے خریدے، اور یہ کہ عورت اپنی مسلمان بہن کی طلاق کی شرط کرے، اور یہ کہ آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے اور دھوکہ دینے کے لیے سودے کی قیمت کو زائد کرے، اور جانور کے تھنوں میں کئی وقتوں کا دودھ جمع کرے، انہیں فروخت کرے، تو ان سب سے منع فرمایا ہے۔ تو اس میں فرمایا ولا تناجشوا، اس کے معنی ہوتے ہیں رغبت دلانا، فریب دینا۔ تو اس کی صورت علماء نے یہ لکھی کہ دو شخصوں کے درمیان خرید و فروخت ہو رہی ہے اور تیسرا آدمی آ کر اس چیز کی تعریف کرنے لگے اور اس چیز کی قیمت کو بڑھا کر بتانے لگے، اور اس کا مقصد خود خریدنا نہیں ہوتا بلکہ خریدار کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھے کہ یہ چیز تو بہت اعلیٰ ہے تو میں اس کو جلدی سے خرید لوں، کہیں یہ نہ خریدے۔ پھر فرمایا ولا یکتب علی خطبۃ اخی، یعنی اپنے بھائی کی منگنی کے پیغام پر کوئی منگنی کا پیغام نہ دے۔ اس کی صورت یہ کہ کسی کے گھر میں نکاح کا پیغام بھیجا اور دوسرے کو معلوم ہے کہ فلاں نے فلاں کے گھر پیغام بھیجا ہے اور ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اس علم کے باوجود وہ بھی پیغام بھیج دے تو یہ بھی غلط ہے۔ تو اس حدیث میں اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، یعنی عورت اپنی بہن کی طلاق کا سوال نہ کرے تاکہ اس کا حصہ بھی اسے مل جائے۔ تو اس کا ترجمہ لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ تاکہ اس کے برتن میں جو کچھ ہے اسے الٹ دے، اور یہ کنایا ہے اس بات سے کہ وہ پہلی بیوی کو طلاق دلوا کر خود اس آدمی سے نکاح کر لے تاکہ اس آدمی کی پوری توجہ جو ہے وہ اپنی طرف کر لے۔ پھر فرمایا وَنَهَا عَنِ النَّجَشِ وَالتَّسْوِیَةِ، یعنی سودے کی قیمت بڑھانے اور جانور کے تھنوں میں کئی وقتوں کا دودھ جمع کر کے اس کو فروخت کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ النجش، اس کا مطلب یہ ہے جیسے کہ ابھی گزر چکا، آپ کو بھی بتایا کہ تیسرا آدمی قیمت کو بڑھائے، حالانکہ وہ اس کو چیز کو خریدنا نہیں چاہتا،
صرف خریدار کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہ وہ چیز مہنگی خرید لے، اس لیے وہ اس طرح کی ایک صورت سی بنا لیتے ہیں، اور وہ تیسرا آدمی عموماً بائع کی طرف سے ہی اس کام پر مقرر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا والتسخریہ، تو اس کا مطلب یہ کہ گاہک کو دھوکہ دینے کے لیے جانور کیا بیچنے والا شخص 2-3 وقت سے جانور کا دودھ نہیں نکالتا تاکہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ جانور تو بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت زیادہ دودھ دینے والا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، تو اس طرح سے دھوکہ دینے سے بھی منع فرمایا۔ تو اس حدیث میں بھی دھوکے کی جو ہے چند صورتیں ان کو ذکر کیا، اور ان تمام کو منع فرمایا کہ اس طرح سے کرنا کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له متفق علیہ وهذا لفظ مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے، نہ اپنے بھائی کی منگنی کا پیغام بھیجے مگر یہ کہ وہ اس کی اجازت دے دے۔ متفق علیہ، یعنی اس میں بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔ وہذا لفظ مسلم، اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ اس میں فرمایا کوئی شخص دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے، مطلب یہ کہ جب دو شخص خرید و فروخت کر رہے ہیں تو تیسرے آدمی کو اجازت نہیں کہ وہ بھی اس چیز کو خریدنے لگے کہ میں یہ چیز اتنے کی خریدتا ہوں۔ اس کو چاہیے کہ ابھی وہ انتظار کرے، اگر ان کا آپس میں معاملہ طے ہو جائے تو ٹھیک، اور اگر معاملہ طے نہ ہو تو پھر یہ شخص معاملہ کرے۔ پھر فرمایا ولا یکتب علی خطبۃ اخی، نہ اپنے بھائی کی منگنی کے پیغام پر منگنی کا پیغام بھیجے، مطلب یہ کہ ایک شخص کو معلوم ہوا کہ فلاں جگہ اس شخص نے پیغام نکاح بھیجا ہے، تو ان کے درمیان بات طے بھی پا گئی، صرف نکاح کرنا ہی باقی تھا، اور اب کسی کو دوسرا شخص جو ہے وہ کسی کو نکاح کا پیغام دے کر ان کے گھر بھیجوا دے، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ اگر تو ان لوگوں کی بات چل رہی تھی اور بات طے نہیں پائی اور بات ختم ہو گئی، تب تو یہ تیسرا شخص پیغام دے دے، لیکن ابھی جب بات درمیان میں ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه حتى يزر، رواہ مسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا بھائی ہے، پس کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے اور نہ اپنے بھائی کی منگنی کے پیغام پر منگنی کا پیغام بھیجے، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے۔ تو اس حدیث میں بھی منع کیا گیا کہ سودے پر سودا نہ کریں، یعنی جب سودے کی بات چل رہی ہو تو یہ جائز نہیں کہ درمیان میں اپنا سودا کرنا شروع ہو جائیں۔ اگر پہلے سے بات ختم ہو چکی ہو تو اب جائز ہوگا۔ اور اس حدیث میں یہ بھی منع فرمایا کہ منگنی پر منگنی کرنے کی بھی ممانعت فرمائی کہ دو خاندان والوں میں جب بات چل رہی ہے یا بات طے ہو گئی ہے اور یہ معلوم بھی ہو، اس کے باوجود پھر بھی پیغام نکاح بھیجنا جو ہے یہ حرام ہوگا، اس سے دوسرے کو تکلیف ہوگی، قطع تعلق پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس میں آپس میں الفت اور محبت میں رہنا چاہیے، اور اگر ایسے کام کیے جائیں گے تو پھر اس سے آپس میں الفت تو کیا بلکہ بغض اور عداوت پیدا ہونے لگے گی۔
یا اس لیے کہ اس سے اور یا اس کے بڑھنے کا یعنی دعوت پیدا ہو جائے گی یا دعوت کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس وجہ سے شریعت نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا تاکہ مسلمان کا آپس میں بغض اور عناد انتشار نہ ہونے پائے، بلکہ یہ بھائی ہیں تو یہ بھائیوں کی طرح ہی رہیں۔ اس لیے ایسے تمام کام جس سے دشمنی پیدا ہونے کا خوف ہو، اللہ نے ان کاموں کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی ہر ان کاموں سے بچیں جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔